والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا یہ دوزخی ہوں گے، دو آگ میں سڑنے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معاف کر دیا اور دنیا میں خلافت عطا فرما دی اور فرمایا کہ میرے احکام آئیں گے مزید، ان کا انتظار کرو، ان پہ عمل کرو، اوروں کو عمل کراؤ۔ یہاں تک یہ آیات عام انسانوں کی طرف تھی۔ اب آگے ایک طویل خطاب آ رہا ہے بنی اسرائیل کے نام۔ بنی اسرائیل کے نام خطاب اس لیے آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل یہودی وہ قوم تھے کہ 4000 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنائے رکھا، پوری دنیا کا۔ جتنے انبیاء ان کے ہاں آئے اوروں کے ہاں نہیں آئے، بہت انبیاء آئے ان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ تو یہ ایک نمونہ اللہ تعالیٰ مومنین کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری محبوب ترین قوم تھی اور اب یہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن چکی ہے، ان سے عبرت لے لو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پہ بطور نعمت کے کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم نے ایک عہد کیا تھا میرے ساتھ، اس کو پورا کرو۔ أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ، تمہارے ساتھ جو عہد میں نے کیا تھا میں وہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ عہد کیا تھا؟ اسی لیے ان کتابوں کو ٹیسٹامنٹس کہا جاتا ہے، عہد نامہ کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ عہد لیے تھے۔ دوستو تورات میں خاص طور پہ اور انجیل میں بھی یہ عہد موجود ہے کہ میرا ایک چاہنے والا آئے گا، ایک نبی آئے گا اور اس کی آواز دور دور تک جائے گی، اس کے آنے سے میرے حمد کی ترانے پہاڑوں کی چوٹیوں سے، سمندروں کے جزیروں سے، صحراؤں کی وسط میں سے ابلنے لگیں گے۔ اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ فرمایا وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ عہد پورا کرو، اور کسی طمع کے تحت، کسی لالچ کے تحت، کسی دنیاوی مصلحت کے تحت محمد رسول اللہ کے خلاف نہ ہو جانا، ورنہ بہت ذلیل ہوگے تم۔ اور دنیا کی بھی پرواہ نہ کرنا، دنیا والوں سے نہ ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا۔ دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے اب نازل کر دی ہے کتاب قرآن مجید، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ہر اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے توریت کی شکل میں۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کرنے آیا۔ تمہاری توریت میں جو اصل دعوت موجود تھی توحید کی، آخرت کی، نبوت کی، اسی کو صحیح انداز میں نئے سرے سے پیش کر رہا ہے، اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ جہاں جہاں تم نے خرابیاں ڈال دی تھیں اس میں، ادھر سے ادھر سے جو تبدیلیاں کر دی تھیں، ان تبدیلیوں سے پاک صاف کر رہا ہے۔ اصل شکل میں جو توریت تھی وہ دوبارہ تمہارے پاس آ رہی ہے، اسی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
اور سب سے پہلے تم ہی کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں چھوٹی چھوٹی قیمتیں وصول نہ کرو. میری آیات کو ثمنًا قلیلا کے بدلے، تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے بیچو نہیں. یہود نے یہ طریقہ اختیار کیا. صورتحال یہ تھی کہ یہود اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے. عربوں میں یہی لوگ علماء شمار ہوتے تھے، اور عرب میں بعض یہودی عالم اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی شہرت عرب سے بھی باہر موجود تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش نے یہود سے جا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں کسی نبی کا ذکر ہے جو آنے والا ہو، خاص طور پہ اس علاقے میں، ان صفات کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ، اس شکل میں؟ تو بعض یہود کے علماء نے تو اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سلام تھے. بعض نے کہا کہ یہ وہی ہے. بعض دل سے جانتے تھے لیکن ان کی کچھ مصلحتیں تھیں. ان مصلحتوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آنا تو ہے نبی ہے لیکن اس طرح کا نہیں. وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سود چھوڑنا پڑے گا، یہ بڑی بڑی حویلیاں جو حرام سے کما رکھی ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی، یہ سیادت، یہ عمارت جو ان کو حاصل ہے یہ ختم ہوگی، اور یہ سیادت اور عمارت مسلمانوں کے ہاتھ چلی جائے گی، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو وہ نہ تو اپنی کرسیاں چھوڑنا چاہتے تھے، نہ حویلیاں چھوڑنا چاہتے تھے، نہ سود چھوڑنا چاہتے تھے، نہ وہ اپنے تعویذ گنڈے کا کاروبار چھوڑنا چاہتے تھے جو وہ کر رہے تھے، نہ وہ کہانت اور وہ سحر اور جادو چھوڑنا چاہتے تھے جو کر رہے تھے. بالکل یہی حالت تھی ان کی جو آج کل کے پیروں کی ہے پاکستان میں. قرآن کا اور حدیث کا راستہ روکنے میں سب سے آگے آگے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو تعویذ گنڈے کا کاروبار کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے اگر کسی کا سر قلم کیا گیا عجوبہ قرآن تو وہ یہ لوگ ہوں گے. سب سے پہلے جن کی مصیبت آئے گی چور اور زانی کی نہیں، ان کی آئے گی سب سے پہلے. ان کی خدائی کو سب سے پہلے خطرہ ہے. تو یہود بھی اس زمانے میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا کہانت کا، ان کے تعویذ گنڈوں کا، ان کے جادو کا، ان کے وہ آپس میں محبت کرانے کا، آپس میں نفرت کرانے کا کاروبار چل رہا تھا اس زمانے میں. اگر محمد رسول اللہ پہ ایمان لاتے تو یہ سارا دھندا چھوٹتا تھا. جو لوگ دور دور سے آتے تھے ان کے پاؤں چومتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، وہ سارا سلسلہ ختم ہو رہا تھا. وہ سودی کاروبار، وہ غلط تجارت، وہ ساری ختم ہوتی. بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا پڑتی، ان کو صدقات دینا پڑتے. یہ سب کچھ انہیں قبول نہیں تھا. تو ان چیزوں کے بدلے انہوں نے دین کو بیچ دیا، قرآن کی آیات کو بیچ دیا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو ان تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچو نہیں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھی سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے اور پہچانتے نہیں تھے، ایسا نہیں. بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس پہ ایمان لائیں گے، اور اس پہ ایمان لانے کے بعد ہم پوری دنیا کے خلاف جہاد کریں گے اور وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا، اور پوری دنیا ہماری مٹھی میں اور ہمارے قبضے میں ہوگی، اور ہم تمہیں بھی صحیح صحیح سبق سکھائیں گے. یہود اس کی باتیں اپنے وعظوں میں توریت پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے. بیماری یہود میں کیا تھی؟ حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور کرسی کی محبت، یہ یہودیوں کی بیماری ہے. فرمایا اس کا علاج موجود ہے.
پہلا کام یہ کرو کہ جیسی بھی نماز ہم نے تم کو سکھائی تھی وہی پڑھ لو. یہ تو یہ کہ ایمان لے اور جو نماز محمد رسول اللہ سکھا رہے ہیں یہ پڑھو اور اس سے صبر حاصل کرو کہ نماز صبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر جب تمہیں حاصل ہو جائے گا تو مال کی محبت جاہ کی محبت کم ہو جائے گی, اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے نماز پہ جم جانا. انہا لکبیرہ, بڑی بات ہے, یہ مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین, ہاں سوائے ان لوگوں کے جن کے دل اللہ کے سامنے جھک گئے ہوں, جو دل اللہ سے ڈر گئے ہوں, اللہ کی محبت میں اللہ کے تقوی میں رنگے گئے ہوں, ان کے لیے تو یہ مشکل کام نہیں ہے. نماز پہ قائم ہو جانا اور صبر حاصل کر لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے تو نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ان میں کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے نماز بار بار پڑھنے سے, نماز پہ جم جانے سے؟ یظنون, اس دھن میں لگ جاتے ہیں, ان کو ہر وقت یہی خیال ان کے دل میں رہتا ہے, ان کے دماغ میں یہی دھن رہتی ہے ہر وقت, انہم ملاقو ربہم, کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. یہاں ظن کا لفظ ترجمہ گمان درست نہیں ہوگا دوستو, میں اس کا ترجمہ دھن کرتا ہوں. وہ اس دھن میں لگے رہتے ہیں ہر وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں جاگ اٹھتی ہے, ان کا رخ سیدھا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے, اور ہر وقت اسی خیال میں رہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ہمارے ایک دوست کا شعر ہے کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے, ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. یہ ہے یظنون انہم ملاقو ربہم, ہر وقت اس دھن میں رہتے ہیں, اس خیال میں رہتے ہیں کہ اس سے ملنا ہے. مومنین کی صفت بیان کی گئی سورہ الکہف میں آخری آیت, ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. ومن کان یرجو, جو اس بات کا امیدوار ہو, ہائے ہائے رجا, جس کو اس بات کی امید بندھی ہوئی ہو, جو اس دھن میں لگا ہوا ہو, جسے ہر وقت یہی خیال رہتا ہو کہ اللہ سے ملنا ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ, جو اس بات کا امیدوار ہو کہ اپنے پروردگار سے ملنا ہے, فلیعمل عملا صالحا, پھر اس کو نیک کام کرنے چاہیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, پھر اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون, جو ہر وقت اس دھن میں رہتے ہیں, انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں, وانہم الیہ راجعون, اور وہ اسی کی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں. اسی کے ہاتھ ہے جنت میں. اللہ نے پیدا تو جنت میں کیا تھا نا, ابتدا تو ملاقات سے ہوئی تھی, اس کے بعد وصل کے بعد فراق آ گیا. اب یہ فراق کی گھڑیاں گزار رہے ہیں, لیکن نظر ان کی ادھر ہی جمی ہوئی ہے, خیال ادھر کا ہی رہتا ہے کہ وہیں جانا ہے, دوبارہ اس سے ملنا ہے, پھر اس کا وصل حاصل ہونا ہے. دوستو, انسان کی زندگی کا اصل منشا یہی ہے کہ وہ امیدوار ہو جائے اللہ سے ملاقات کا. یہ امیدواری جو ہے نا, یہ ہے اصل چیز کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوگی, اس سے وصل نصیب ہوگا, میں اسی کا ہو کے رہوں گا, اور پھر اس کے قرب میں محمد رسول اللہ ہوں گے, ان کی صحبت نصیب ہوگی. ابو بکر صدیق ہوں گے, عمر فاروق ہوں گے, عثمان غنی ہوں گے, علی کرم اللہ تعالی وجہ ہوں گے,
صحابہ کرام ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں زندگی بسر ہوگی. جو نعمت اللہ تعالیٰ ان کو حاصل ہوگا، ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہوگا. لیکن اصل بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات ہے کہ اس کا آدمی امیدوار ہو کے چلے.